بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا، بڑی حیران کی بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یثرب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنی ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانہ پر چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے سے فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں کہ ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤں لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور یعنی معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن ادراہ تعظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، نہیں، بلکہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی
کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت اعلیٰ بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ بس وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔